السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، آج کے اس حلقہ تفسیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم سورہ ہود کی 37 سے 49 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ و تفسیر جانتے ہیں۔ احباب گرامی، گزشتہ حلقات میں ہم نے نوح علیہ السلام کے قوم کی ہٹ دھرمی اور ان کے عذاب کے مطالبے کے سلسلے میں آیتیں پڑھی تھیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ لا کر دکھائیں۔ میرے بھائیوں، آج جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں ان میں عذاب کی تیاری اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عذاب سے دوچار کیا اور کس قدر اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے ظلم کا بدلہ دیا، اور یہ بھی بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ایمان لانے والوں کو اور اپنے نبی کو نجات عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، آج سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 37 ہے۔ یہیں سے ہمارے آج کے اس حلقے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی آپ اے نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کیجئے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے، یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے اور ہماری دیکھ بھال میں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کے لیے صفت عین کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آنکھ کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے لیے اس آیت میں ہوا ہے، یہ صفت اللہ رب العالمین کے بیان کی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان آنکھ ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے کا مطلب اس کے طول و عرض وغیرہ کی جو کیفیات ہم نے بتلائی ہیں اس طرح اسے بناؤ۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور اس کی لکڑی اور دیگر سامان میں جو استعمال کیا گیا ہے اس جہاز کے بنانے میں، اس کا بھی تفصیل، اس کی بھی بیان لوگوں نے کی ہے۔ اس مقام پر یعنی اس آیت کے ضمن میں بعض مفسرین نے کشتی کے طول و عرض، اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکڑی اور دیگر سامان اس میں استعمال کیا گیا اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا علم صحیح طور پر صرف اللہ رب العالمین ہی کو ہے، لہذا اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یا ہمیں یہ جاننا چاہیے قرآن کو پڑھتے ہوئے
کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور جو ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین ان کو بچا لیا تھا، جو ایمان نہیں لانے والے تھے، جو جھٹلانے والے تھے، جو ہر دھرمی کرنے والے، ان کو اللہ رب العالمین نے غرقاب کر دیا تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرو، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا، کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقررہ میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ یہ توجیحات امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں بیان کی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور وہ یعنی نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ نوح نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بھی بن گئے ہو، اس طرح سے وہ بات کہتے تھے۔ یا یہ کہتے تھے کہ اے نوح، خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہو، یعنی کس وجہ سے خشکی میں جو ہے تم کشتی بنا رہے ہو، کیا تم ان ریتوں پر جو ہے کشتی چلاؤ گے؟ انہیں تو یہ پتا نہیں تھا کہ پانی اس طرح سے آئے گا کہ کسی کو جو ہے اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین چاہت کے بغیر بچنا ہی ناممکن ہوگا۔ تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو اسی طرح میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، وہ یعنی نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے جو اس دنیاوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے جو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثلا عین الوردہ، اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے۔ اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر اور مادہ ہیں۔ اسی طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے، واللہ اعلم۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین،
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور اپنے گھر والوں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، یعنی جن کا غرق ہونا تقدیر الہی میں ثبت ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہے، یا استثناء جو یہ ہے یہ اہلکا سے ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے، یعنی ایک بیٹا کنعان یا یام، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ واعلہ، یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں بیٹھنے والوں سے مستثنا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ وَمَنْ آمَنَ، اور سب ایمان لانے والوں کو بھی، یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرا لیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ بعض نے ان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر 80 اور بعد نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، یافت، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے اپنی تفسیر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگراں ہے، اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، مگر حدیث سے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا الى ربنا لمنقلبون پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، یعنی جب زمین پر پانی تھا حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية،
جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا، نوح علیہ السلام نے جو اپنے لڑکے کو ایک کنارے پر تھا، اس لڑکے کو نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین نے کشتی کو حکم دیا، وہ کشتی جو ہے پہاڑوں کی طرح ان پانی کے موجوں میں چلنے لگی، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو، مگر اس نے بات نہیں مانی، اور کس طرح سے اس نے ہٹ دھرمی کی اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کی عذاب کو وہ کم تر سمجھتا رہا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اس نے جواب دیا، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کر لوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا، یعنی وہاں پانی پہنچ ہی نہیں سکتا، میں وہاں پہ جو ہے جا کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنے طغیانی کی زد میں لے لیا اور وہ بیٹا ڈوب گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ، فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا۔ نگلنا کا استعمال جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً اس طرح اپنے اندر نگل لیا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی، اور اے آسمان بس کر تھم جا، وغیض الماء، اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا۔ پانی سکھا دیا گیا اور کام یعنی تمام کافروں کو غرقاب کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جودی پہاڑ کا نام جو ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے، جودی ایک پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعد موصل کے قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب ہی آباد تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔
بعدن یا ہلاکت اور لعنت کے معنی میں ہے، بعدن یا ہلاکت اور لعنت الہی کے معنی میں ہے، اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کے مستحق بننے والے قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بعدن کا استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا فقال، اور کہا رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ یقیناً بالکل سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے اس کے بارے میں یہ استدعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، یعنی کہا اللہ رب العالمین کو آپ کے گھر سے نہیں ہے، دینی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا، جبکہ نسبی قرابت نسبی کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ وہ میرے گھر سے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں بہتر حکم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے کا نہیں ہے۔ ہم نے جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے، قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے، اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی علت بیان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر ہی بچانے پر قادر نہیں ہے۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آ سکتی ہیں؟ ہرگز کام نہیں آ سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیناً وہ ایسا کرنے سے اجتناب کرتے، پرہیز کرتے، وہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے، جس کا مقصد ان کو اس بلند مقام پر فائز کرنا ہے جو علماء عاملین کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیار کی گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے، اس کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علماء عاملین کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سوال سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرما دیا گیا کہ اے نوح علیہ السلام، اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر۔ یہ اترنا کشتی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ کشتی سے اترنا یہاں پہ مراد ہے یا اس پہاڑ سے اترنا مراد ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو فرمایا جو تجھ پر برکتیں ہیں اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر ہے، اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کی پیش نظر یہی دوسرا مفہوم جو ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا ساز و سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب علیم سے وہ دو چار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آگے کی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں جو کہ آج ہمارے اس درس کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل، جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ آپ کی قوم اس کے بارے میں جانتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لا علم تھی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے اور یقین مانیے کہ ان العاقبۃ للتقوی للمتقین، ان العاقبۃ للمتقین کہ انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی جو تکذیب کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچا رہی ہے اس پر صبر سے کام لیجئے،
اس لیے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقبت دنیا و آخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متقین کے لیے بڑی بشارت ہے کہ ابتدا میں چاہے انہیں کتنا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر اللہ کی مدد اور نصرت اور حسن انجام کے وہی مستحق ہیں، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 ہے، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد زندگانی یعنی دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کی 171 سے 173 تک کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ وہ مظفر اور منصور ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں سورہ ہود کی 37 سے 49 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی اور مفہوم آج کے اس حلقے میں ہم نے جانا۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آگے کی آیتیں باذن اللہ پڑھیں گے، جن میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو بار بار پڑھنے، قرآن و سنت میں غور کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لوگوں میں عام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر۔